الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، اصول ثلاثہ میں تیسرا اصل اور آخری اصل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، کس طرح سے آپ نبی بنائے گئے، کیسے آپ رسول بنائے گئے. 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سوائے توحید کی دعوت کے اور دوسری کوئی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض نہیں کی گئی. پھر 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا معجزہ اسراء اور معراج کی شکل میں عطا فرمایا. کل گفتگو ہماری شروع ہو چکی تھی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ رسول معرج به الی السماء، پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی. معراج کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور درس کے چند پہلو ہیں. اس وجہ سے ہم قدر اختصار کے ساتھ پوری تفصیل تو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، اس کا مقام سیرت ہے، لیکن چند مفید ہیں اس واقعے سے، ان باتوں کو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مقام حجر میں، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، سوئے ہوئے تھے کہ فرشتے نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے سے لے کر کے پیٹ کے نیچے کے حصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو شق کیا گیا، چیرا گیا، اور کلیجی یا دل نکال کر کے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر کر کے آپ کے دل کو واپس آپ کے مقام کے اوپر، اس کے مقام کے اوپر رکھ دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لایا گیا، جو سواری کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ براق کو براق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ برق سے ماخوذ ہے، یعنی بجلی کے طرح سے اس کی روانی اور اس کے اندر اسپیڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کو براق کہتے ہیں. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بالکل سفید تھا، برق کے مانند، جس طرح سے چمکدار ہوتا ہے کوئی چیز چمکدار ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی سفید تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا. بہرحال جس طرح سے بھی ہو، وہ سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس سواری کے اوپر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے. یہی سفر ہے آپ کا مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک، ملک فلسطین تک، جس کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء کے معنی رات کو چلنا، رات کو چلنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکل کر کے فلسطین بیت المقدس میں، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے.
وہاں اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، تمام انبیاء کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ دلیل ہے، یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر اور آپ کے شرف، آپ کی قدر، آپ کی منزلت کو بتانے کے لیے یہی معاملہ کافی ہے کہ تمام انبیاء کرام موجود ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، بات درمیان میں یاد آ گئی تو اس مسئلے کو ذرا سنیے. کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج میں بیت المقدس پہنچے تو ظاہر سی بات ہے وہاں دیگر انبیاء کرام موجود تھے. اللہ رب العالمین کی حکمت سے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں جمع کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہوئی کہ وہ مصلی پہ جا کر کے نماز پڑھائیں. آج کل موجودہ زمانے میں کچھ قوم یا کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، جب اقامت ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں اقامت کے وقت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ابھی اس لیے ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. تو جب یہ سوال کیجئے، ان سے یہ پوچھئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انبیاء کو امامت کی اجازت نہیں ہے، پھر ہم کو اور آپ کو امامت کی اجازت کس نے دی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیجئے آگے نماز پڑھانے کے لیے اگر وہ حاضر ہے تو. سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ؟ جی شیخ جی. تو یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے. انبیاء کرام کی موجودگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. سارے کے سارے انبیاء، اللہ اکبر، سب جلیل القدر نبی سب کے سب موجود ہیں، ان کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنائے گئے. اور یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر اتباع اور مقتدی یا مقتدا کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کسی بشر کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی اتباع اور پیروی کرے. یہ دلیل ہے معراج کے اس واقعے میں. اور اگر بفرض محال آج کے زمانے میں کسی نبی کو اللہ رب العالمین، بفرض محال میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور دوسرے نبی نہیں آئیں گے، لیکن اگر کوئی نبی آئے بھی، یعنی محال جو امپاسبل ہے، لیکن اگر ایسا پاسبل مان بھی لیا جائے تو اس نبی کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اسی لیے اب پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کیا کریں گے، اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی دوسرا آپ کے علاوہ متبوع نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی. اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا. نبی صلی اللہ، آواز میری جا رہی ہے جی؟ جی آواز پھنس رہی ہے کیا؟ نہیں چیک نہیں ٹھیک. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام سابقہ انبیاء کے شریعت کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو وہاں ایک عجیب حادثہ رونما ہوا، ایک عجیب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا.
وہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالہ لے کر کے تشریف لائے. ایک پیالے میں شراب رکھا ہوا تھا اور دوسرے پیالے میں دودھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں پیالے رکھ دیے حضرت جبریل امین نے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر ایہما شاء، ان دونوں پیالوں میں سے جو آپ چاہتے ہیں اس کو اٹھا لیجئے، اختیار کیجئے. آپ کو اختیار ہے کہ دونوں پیالوں میں سے جو آپ اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، شراب کے پیالے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہدیت للفطرہ، آپ فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی. ولو شربت الخمر، اگر آپ شراب پی لیتے تو لغوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو دودھ فطرت نہیں ہے، فطرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فطرت کی دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی، اور فطرت سے مراد توحید ہے، فطرت سے مراد اسلام ہے، فطرت سے مراد استقامت ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ آپ کی ہدایت فطرت کی طرف کی گئی، اس فطرت سے مراد استقامت ہے. اس لیے کہ شراب کا جو برتن تھا یا وہ برتن جس میں شراب رکھا ہوا تھا وہ علامت تھا گمراہی کا، وہ علامت تھی سرکشی کی. وہ پیالہ دلالت کر رہا تھا گمراہی اور سرکشی کے اوپر، جبکہ وہ پیالہ جس پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا وہ پیالہ علامت تھا کس بات کے اوپر؟ ہدایت کے اوپر اور استقامت کے اوپر، توحید کے اوپر. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پیا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہدایت اور استقامت کی دلیل بنی، ہدایت اور استقامت کی دلیل بنی. اب یہاں ایک اور فائدہ سن لیجئے. اسی لیے معبرین علماء کرام جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اگر اس کو وہ دودھ پی رہا ہے، خواب میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ آدمی مستقیم ہے، استقامت کے اوپر قائم ہے. اور یہ اس بات کی بھی علامت ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کو کثیر علم سے نوازے گا، خیر کثیر سے اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا. اور اس واقعے کی زندہ مثال موجود ہے. حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ ہیں، حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. حافظہ ان کا بہت مضبوط تھا اور توحید کی دعوت دینے والے ایک داعی تھے. یہ بیان کرتے ہیں خود کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے رشتہ داروں میں سے کسی عورت نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے دودھ اتر رہا ہے اور وہ دودھ سیدھے حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ کے منہ میں گر رہا ہے. معبرین سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو بتایا کہ یہ جو لڑکا دودھ پینے والا ہے یعنی حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کو علم کثیر سے نوازے گا. لہذا حافظہ اتنا مضبوط اور اتنا قوی حافظہ ان کا تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کے بعد ابھی کوئی بات سنتے تھے تو وہ بات ان کو ذہن نشی ہو جاتی تھی، وہ بات ان کو یاد ہو جاتی تھی. اور اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ. بہت مختصر عمر ان کی ہے، بہت مختصر عمر ہے، لیکن مختصر عمر میں عقید توحید کے اوپر بڑے کارنامے شیخ حافظ ابن حکمی رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا. بہرحال یہ ایک فائدے کے طور پر گفتگو آپ کے سامنے آ گئی. علماء کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر میں سے، یہ خواب کی تعبیر کی فقاہت میں سے ایک فقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیند کی حالت میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اس کو علم عطا کرے گا. اور اگر کوئی آدمی خواب کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر یہ عطا کی جائے گی کہ وہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی معصیت کرے گا. اسی لیے اگر کوئی شخص یہ خبر یا کوئی یہ خواب بیان کرے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے نفس کے اوپر، اپنے معاملے کے اوپر غور و فکر کرو اور اپنے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کا جائزہ لو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گمراہی
के अंदर मुब्तला हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा गुनाह तुमसे सादिर हो रहा है, इसलिए कि ये दूध जो है ये फितरत की निशानियों में से एक निशानी है और शराब जो है ये गुमराही के अलामतों में से एक अलामत है। उसके बाद ये हादसा वाक़ई हो जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन आपको लेकर के समाए दुनिया की तरफ चले। सुम्मा उरिजा बिही जिब्रील, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेकर के चढ़े किधर, समाए दुनिया की तरफ। फस्तफ्तह, और आसमान का दरवाजा खटखटाया, पहले आसमान का, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फकीला, तो कहा गया, या जो फरिश्ता उस दरवाजे के ऊपर मुतय्यन था उसने सवाल किया, कौन हो तुम? हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, मैं जिब्रील हूं। कहा आपके साथ कौन है? कहा ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्या इनको बुलाया गया था? हजरत जिब्रील ने कहा कि हाँ इनको बुलाया गया था। वो दरवाजा खोला गया। यहाँ एक और मसला याद आ गया बर वक्त, तो उसकी वजाहत भी जान लीजिए। आज वो लोग जो ये कहते हैं कि हम सूरज चांद की सैर करके आ गए, है ना, चांद की सैर करके आ गए, घूम के आ गए, तो ये दरवाजा आसमान का नबी के लिए खुला, वो भी इजाजत से खुला, तो इन साइंसदानों को वहां तक पहुंचने की इजाजत किसने दी? ये सब तो आसमानी दुनिया में, बोलिए, एक ही आसमान के नीचे है सब। हाँ, ये समाए दुनिया में नहीं है, कोई तारुज नहीं है दोनों मामले में। चांद का मामला आसमान से नीचे का है, वो ऊपर का नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो जब नबी के लिए नहीं खोला गया तो फिर ये लोगों के लिए क्यों खोला गया, अब हम नहीं जाएंगे, हम इसको मानेंगे नहीं, तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ये दावा करते हैं कि हम चांद तक गए हैं तो ठीक है, उनका दावा दुरुस्त है और हमारी शरीयत से टकराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चांद आसमान दुनिया से, यानी दुनिया से करीब जो आसमान है उससे बहुत नीचे की चीज है, उससे बहुत नीचे की चीज है। समझ रहे हैं बात को? जी। हाँ, चलिए, ये पहले भी मैं मुकद्दमे में इसकी वजाहत आपके सामने कर दिया था, है ना जी मुफीद? जी। बात आई थी ना इससे पहले? जी। हाँ, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। का उसके बाद दरवाजा खोला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो सबसे पहला आसमान जो था उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्रील ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, अबू का, आपके वालिद हैं, फसल्लिम अलैहि, इनको सलाम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम ने सलाम का जवाब दिया, वक़ाल मरहबन बिन इब्न सालिह वन नबी अस्सालिह, कहा तुम्हारे लिए खुशामदीद हो ए नबी और ए मेरे साले और नेक बेटे, तुम्हारे लिए खुशामदीद हो। यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आपके दाएं जानिब कुछ चीजें काली रखी हुई हैं दूर तक, और बाएं जानिब भी अस्विदा यानी काली काली चीजें दूर तक रखी हुई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने दाएं जानिब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब अपने बाएं जानिब देखते हैं तो आप रोने लगते हैं, गमगीन हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये क्या मामला है, क्यों इस तरह से हो रहा है? तो कहा कि इनके दाएं जानिब इनकी जुर्रियत में से नेक लोगों की रूहें हैं जो जन्नती हैं। हजरत आदम उनको जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और बाएं जानिब इनकी जुर्रियत में से उन लोगों की रूहें हैं जो जहन्नमी हैं। उनको जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बहरहाल ये मामला हुआ
اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں بھی وہی معاملہ ہوا, کون ہے آپ کے ساتھ, کون ہے. جب جواب دیا گیا تو دروازہ کھول دیا گیا. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خالہ زاد بھائی جو نبی بھی ہیں ان کو پایا. کون ہے؟ خالہ زاد بھائی ہیں اور نبی بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان دونوں کو پایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ یحییٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید ہو اے میرے نیک بھائی, اے میرے نیک اور صالح نبی, آپ کو خوش آمدید ہو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان پہ پہنچے. وہاں بھی وہی معاملہ ہوا. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقد اعطا شطر الحسن, حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال اور خوبصورتی کا نصف حصہ دیا گیا تھا. یعنی پوری خوبصورتی دو حصے میں تقسیم, ایک حصہ حضرت یوسف کو اکیلے اور باقی ایک حصے میں پوری دنیا والوں کو خوبصورتی تقسیم کی گئی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کس قدر خوبصورت ہوں گے. اللہ رب العالمین ان سب کا دیدار قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نصف حسن عطا کیے گئے تھے, جمال اور خوبصورتی کے پیکر بنائے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوسف ہیں, سلام کیجئے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح, اے میرے نیک بھائی آپ کے کو خوش آمدید ہو, اور اے صالح نبی, نیک نبی, آپ کو خوش آمدید ہو. ثم عرج جبریل, پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر کے چلے چوتھے آسمان کی طرف. پھر وہاں دروازہ کھلوایا اسی طریقے سے. جب دروازہ کھل گیا, اب داخل ہوئے چوتھے آسمان میں, تو دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت ادریس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے میرے بھائی آپ کے اوپر, اے میرے نیک اور صالح بھائی آپ کے اوپر سلامتی ہو, آپ خوش آمدید ہو. اور پھر یہ معاملہ ہونے کے بعد حضرت جبریل امین آپ کو لے کر کے پانچویں آسمان کی طرف چلے. وہاں بھی وہی معاملہ ہوا. وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. حضرت ہارون ابن عمران حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں. حضرت جبریل نے کہا کہ یہ ہارون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت ہارون نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ کے اوپر, اے میرے پیارے بھائی, اے میرے نیک بھائی, آپ کے اوپر سلامتی ہو, آپ کی خوش آمدید ہو. اور یہ جملے کہنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چھٹے آسمان کی طرف چلے. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. حضرت موسیٰ رونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے رونے کی آپ کی؟ تو کہا ان غلاما, میرے بعد ایک لڑکا نبی بنایا جائے گا, ایک شخص نبی بنایا جائے گا یا نبی ہے, اور اس کی امت میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت میں داخل ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ ایک نبی اپنے قوم کے بارے میں کتنا فکر کرنے والا ہوتا ہے. ہاں جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ کیا وہ ہم سے آپ سے حسد کرتے تھے؟ نہیں. پھر کیوں کہا؟ اپنی قوم کی محبت کرتے تھے, اپنی قوم کی فکر کے لیے.
اپنی قوم کے اوپر غم کرتے ہوئے کہا. یہ نہیں کہا کہ ہم سے حسد کرتے تھے. اگر ہم سے حسد کر رہے ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتے. بات آ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے, آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, کم کروائیے, کم کروائیے. 5 وقت ہو گیا تب بھی کہتے رہے نہیں پھر جائیے آپ, کم کروائیے. انی عالجت بنی اسرائیل معالجۃ شدیدہ, بنی اسرائیل سے مجھے بہت سخت تجربات ہیں. نہیں کرے گی آپ کی قوم, نہیں مانے گی آپ کی قوم, 5 وقت کی نماز میں ثابت قدم نہیں رہ سکے گی, اور کم کروائیے, جائیے. یہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی. 7ویں آسمان کے پاس پہنچے, نہیں اب یہاں سے یہ 6ٹھا آسمان تھا, یہاں سے 7ویں آسمان کے پاس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا 7ویں آسمان میں پہنچے. تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. مسندن ظہرہ الی بیت المعمور, بیت معمور کے دیوار میں اپنا ٹیک لگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, سلام کیجئے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, حضرت جبرائیل نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بابن الصالح, اے میرے نیک اور صالح بیٹے خوش آمدید ہو آپ کے اوپر, اور نبی صالح آپ کے اوپر خوش آمدید ہو. یہ سارا واقعہ, یہ سارا معاملہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اوپر تشریف لے گئے. اب سدرت منتہا پہ پہنچے, وہاں کیا معاملہ ہوا, کس طرح کا معاملہ ہوا, یہ پھر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو بیان کریں گے. مطالعہ ہمارا یہیں تک تھا, اس سے زیادہ ہم اور آگے نہیں بڑھ سکتے. کل انشاءاللہ پھر 2-3 منٹ شاید باقی ہے. کوئی سوال ہے کسی کو؟ چلیں پھر ٹھیک ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ